اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ جتنے انبیاء آئے ان کی بنیادی تعلیم کیا تھی. تعلیم کیا تھی بنیادی؟ سب سے پہلے انہوں نے اپنی امتوں کے سامنے کون سی تعلیم رکھی؟ بولے توحید کی تعلیم رکھی. اب توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں. توحید کی ایک عقلی دلیل، ایک مشاہداتی دلیل اور ایک نقلی دلیل دی جا رہی ہے. جی عقلی دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ یہ دیکھیے اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. جی اگر آسمان میں اور زمین میں اللہ کے علاوہ کچھ اور معبود ہوتے تو کائنات کا نظام فاسد ہو جاتا. جی بگڑ جاتا. ایک معبود کہتا کہ آج سورج نکلے گا، دوسرا معبود کہتا کہ سورج نہیں نکلے گا، تو سورج نکلے یا نہ نکلے، فساد پیدا ہو جاتا کائنات میں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورج برابر وقت کے اوپر نکلتا ہے، برابر غروب ہو جاتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کائنات میں فساد نہیں ہے. لہذا فساد کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی. ہم جاتے ہیں ناریل کے درخت کے پاس تو ناریل ہی ملتا ہے، نہیں تو جاتے دو خدا ہوتے تو ناریل لینے کے لیے جاتے وہاں آم لٹکا ہوا ہوتا، تو دوسرا کہتا نہیں اس درخت سے آم لٹکنا چاہیے، تو کوئی پودا ہی نہیں لگاتا. گیہوں کا کھیت لگایا اور وہاں پر جو ہے کچھ اور نکلا ہوا وہاں پہ، اس لیے کہ دوسرا خدا کہتا کہ یہ گیہوں نہیں نکلے گا یہاں سے، بلکہ یہاں سے کچھ اور ہم نکالیں گے، تو پورا نظام عالم درہم برہم ہو جاتا اگر دو خدا ہوتے تو. اچھا تو یہ عقلی دلیل دی گئی ہے. ایک اسکول کے دو ہیڈ ماسٹر ایک ہی عہدے پر اور ایک ہی اختیار کے اگر رکھ دیے جائیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ اسکول کی تباہی پر یہ معاملہ منتج ہوگا، تباہ ہو جائے گا اسکول. جب ایک اسکول نہیں چل سکتا، دو یکساں اختیارات والے لوگوں کو ہیڈ ماسٹر بنا دیا جائے، ایک اسکول نہیں چل سکتا. یہ کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ دو کی وجہ سے. جی یہ عقلی دلیل ہے کہ اس کائنات میں ایک ہی الہ ہے، ایک ہی قوت ہے جو اس کائنات کے پیچھے کار فرما ہے. اچھا اس آیت کریمہ کی روشنی میں، اس آیت کریمہ کے تناظر میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا لو کان فی القلب غیر اللہ لفسدہ. اگر کائنات میں دو خدا ہوں تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، کائنات فاسد ہو جائے. اگر دل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود آ جائے تو دل خراب ہو جاتا ہے، وہ فاسد ہو جاتا ہے. لہذا اس دل میں صرف ایک ہی معبود رہنا چاہیے، اللہ، دوسرا نہیں آنا چاہیے یہاں، نہیں تو دل خراب ہو جائے گا. جیسے کائنات میں دو معبود ہو جائے کائنات خراب ہو جاتی ہے، ایسے ہی دل میں دو معبود ہو جائے لو کان فی القلب غیر اللہ لفسد، تو یہ دل کی کائنات تباہ ہو جائے گی. جی بہت پیاری بات کہی ہے. تو یہ ایک عقلی دلیل دی گئی توحید کے اوپر. اس کے بعد ایک مشاہداتی دلیل دی جا رہی ہے کہ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا ہے. اب جب ایک ہی کا ہے، اسی کا ہے، اسی کا ہے، اسی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. وہ تو اب دکھائی دے رہا نا، ایک ہی کی کار فرمائی ہے چاروں طرف، تو اس کی مشاہداتی دلیل ہے. اور اس کے بعد وہ جو نقلی دلیل ہے وہ وہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ سے پہلے جتنے لوگوں کو بھیجا، رسول بھیجے، سب کے پاس ہم وہی کرتے تھے. جی سب کے پاس ہم وہی کرتے تھے. اور سبوں نے پہلی چیز جو اپنی امتوں کے سامنے رکھی وہ یہی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سبوں نے یہی کہا پہلے اپنی امتوں سے لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو صرف میری ہی عبادت کرو. یہاں ایک بات بڑی عجیب کہی گئی ہے کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے آپ کے اوپر ایسی کتاب نازل کی ہے جس کے اندر تمہارا ذکر ہے. یہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے ارے یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے جس کو تم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، سننے کے لیے تیار نہیں ہو، ارے بھائی اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری بات کہی گئی ہے، تمہارا ذکر ہے اس میں. تم کیسے غافل ہو کہ تم یہ دیکھنا نہیں چاہتے
کہ بھئی اس میں ہمارے لیے کیا کہا گیا ہے، ہمارے لیے کیا کہا گیا اس کتاب میں. تم اپنے لیے اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے کہ اس میں تمہارے لیے کیا کہا گیا. تم جیسا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ یہ کتاب اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ تم اپنے آپ کو جانو، تمہارا ذکر ہے اس کے اندر. تو یہ اعراض یہ تمہارے لیے خطرناک ہے جی، اس لیے کہ جب تمہارا ذکر ہے یعنی تم کو زندگی کیسے گزارنی ہے وہ اس میں دیکھنا ہے، زندگی کیسے بنتی ہے وہ اس میں دیکھنا ہے، تباہ آدمی کیسے ہوتا ہے اس میں ذکر ہے، آدمی عروج پر کیسے جاتا ہے اس میں ذکر ہے. ارے اس کو نہیں پڑھو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اس لیے کہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. اللہ فرمایا جا رہا ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ کر دیا. اس کا مطلب ایک سائنسی بھی ہے اور اس کا ایک سادہ سا مطلب جسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے اور سلف نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین دونوں کے دونوں چپ تھے، چپ مسمتا تھے. آسمان کا معاملہ یہ تھا چپ تھا، لا تمطر، بارش نہیں برسا رہا تھا، اور زمین چپ تھی، لا تنبت، اگا نہیں رہی تھی. یعنی آسمان خاموش تھا، لا تمطر، بارش نہیں کر رہا تھا، اور زمین خاموش تھی، مسمت تھی، لا تنبت، اگا نہیں رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو پھاڑ دیا، آسمان اور زمین کو جی. بارش برسی اور اس کے بعد زمین سے نباتات اگے. یہ مطلب لیا گیا ہے اس کا جی، اس کا یہ مطلب لیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ رتق کا مطلب ہوتا ہے ملنا، متصل ہونا کسی چیز کا، ایسے متصل ہونا. اور فتق کہتے ہیں الفصل بین المتصلین، دو متصل چیزوں کو الگ کر دینا. جیسے یہ ہے نا، یہ ہے رتق اور یہ ہے فتق. یہ دیکھو متصل ہے، یہ متصل ہے، یہ تو اس کو کہتے ہیں رتق. اور یہ منفصل، یہ کرنا فتق، الگ کر دینا. الفصل بین الشیئین، الفصل بین المتصلین، دو متصل چیزوں کو الگ کر دینا، دیٹ از کالڈ فتق. تو فرمایا گیا کانتا رتقن، ایسے دونوں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، نے الگ کر دیا. کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے انبساط عظیم کی طرف، بگ بینگ کی طرف، جس کو عربی میں الانبساط العظیم کہتے ہیں، بگ بینگ. یعنی کائنات، یہ زمین اور آسمان دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، ایک دھماکہ ہوا جس کو بگ بینگ کہتے ہیں، اور پھر یہ زمین آسمان سے الگ ہو گئی. بہت ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی تھی، سب الگ الگ ہو گئی، اور سب دور دراز سفر پہ ہیں. ہر چیز سفر کے اوپر ہے، جتنی کہکشائیں ہیں سب جاری چل رہی ہیں، چل رہی ہیں. سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں. اللہ، یہ مطلب ہو سکتا. لیکن سائنس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سائنسی نظریہ ہوتا ہے، ایک سائنسی حقیقت ہوتی ہے جی. سائنسی اگر حقیقت ہے کوئی تو ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس کا بیان قرآن حکیم میں ہے. لیکن سائنسی نظریہ جو ہوتا ہے، نظریہ پروف نہیں ہوتا جب تک ثابت نہ ہو جائے، فیکٹ نہ ہو جائے. تھیری کی حد تک ہے تو خواہ اس کو توڑ مڑوڑ کر کے قرآن حکیم کے اوپر منطبق مت کرو. کسی سائنسی نظریے کو قرآن کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش نہ کرو، اور قرآن کو اس کو پیچھے مت دوڑاؤ. اس لیے کہ قرآن حکیم اپنی کسی بھی بات میں سائنس کی کسی تائید کا محتاج نہیں ہے جی، سائنس کی کسی تائید کا محتاج نہیں. تو دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں.